انسان حیوان ناطق ہے، کیونکہ ایک انسان کے منہ میں جو زبان ہے اس کے ذریعے وہ کوئی بھی زبان بول سکتا ہے، یعنی کہ انسان قوت گویائی رکھتا ہے، بولنے کی صلاحیت ہے انسان میں۔ انسان اپنے منہ سے، اپنی زبان سے مختلف زبانوں کو یعنی کہ لینگویجز کو بول سکتا ہے، اپنے خیالات دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ پہلے طلاب ہم اپنی زبان کے ذریعے مختلف آوازیں ادا کرتے ہیں، انہی آوازوں کی ہم کچھ علامتیں رکھتے ہیں، کچھ نشانات رکھتے ہیں، جن کو اپنی اپنی زبانوں میں اپنے اپنے نام ہیں۔ مثلا انگریزی میں ہم ان کو الفابیٹس یا لیٹرز کہتے ہیں، اردو میں ہم ان علامتوں کو حروف تہجی یعنی الف بے بولتے ہیں۔ جی ہاں، جب مختلف حروف تہجی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں یعنی کہ مختلف آوازیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں تو ایک لفظ بن جاتا ہے، اور یہ لفظ بامعنی بھی ہو سکتا ہے اور بے معنی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر لفظ کوئی معنی دیتا ہے تو ہم اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور اگر کوئی معنی نہیں دیتا تو محمل۔ اب جب ہم مختلف کلمات کو ملاتے ہیں تو جملہ بن جاتا ہے۔ تو اب جملہ کیا ہوگا بچے؟ جب ہم کلمات ملاتے ہیں تو جملہ بن جاتا ہے، یا لفظ جب ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں جملہ بن جاتا ہے، یعنی کہ جو بامعنی کلمات ہوتے ہیں، یا جب ہمیں کسی بات کے بارے میں مکمل جانکاری ملے جملہ کہلائے گا۔ لفظوں کا وہ مجموعہ جو بامعنی بھی ہو اور مفہوم بھی رکھتا ہو جملہ کہلاتا ہے۔ مختصر تعریف کیا ہوگی جملے کی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جملہ یعنی کہ اس کو ہم مرکب تام بھی کہتے ہیں، انگریزی میں سینٹنس کہتے ہیں۔ وہ کلام یا مجموعہ الفاظ جس کا پورا مطلب سمجھ میں آ جائے اسے مرکب تام یعنی جملہ سینٹنس کہتے ہیں۔ جیسے علم بڑی دولت ہے، نوید اختر بہت ذہین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے ہر ایک جملے کا پورا مطلب سمجھ میں آتا ہے، اس لیے یہ مرکب تام ہے یعنی کہ جملہ ہے۔ اب عزیز طلاب، اس جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مستند الیہ اور دوسرا مستند۔ انگریزی میں مستند الیہ کو سبجیکٹ اور مستند کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ مستند کسی شخص یا چیز کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا جائے اسے اردو قواعد کی زبان میں مستند کہتے ہیں، یعنی کہ سبجیکٹ ہم یعنی کہ پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر عمران پڑھتا ہے، عرفان بہت لائق ہے، گلاب کا پھول سرخ ہے، ان جملوں میں پڑھتا ہے، لائق ہے، سرخ ہے مستند ہے یعنی کہ پریڈیکیٹ۔ اب مستند الیہ پہ آتے ہیں۔ جس چیز یا شخص کی بابت جو کچھ کہا جائے اردو قواعد کی زبان میں اسے مستند الیہ کہتے ہیں، اور یہی سبجیکٹ ہوتا ہے اردو جملے کا، یعنی کہ مستند الیہ کو ہم سبجیکٹ بولتے ہیں اور مستند کو ہم پریڈیکیٹ۔ مثال کے طور پر عمران پڑھتا ہے، عرفان بہت لائق ہے، گلاب کا پھول سرخ ہے، ان جملوں میں عمران، عرفان، گلاب کا پھول مستند الیہ ہے۔ اب عزیز طلاب کچھ اہم نکات ہے۔ جملے کے شروع کے حصے کو مستند الیہ کہتے ہیں اور یہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ جملے کا دوسرا حصہ جو خبر پر مشتمل ہوتا ہے اسے مستند کہتے ہیں۔ مستند اسم بھی ہو سکتا ہے اور فعل بھی۔ عزیز طلاب، آج کے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو زبان، کلمہ، محمل اور جملہ کو سمجھانے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جملے کے جو اجزاء ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں، پارٹس ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ عزیز طلاب، ہم امید کریں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے گا۔ شکریہ۔